ہم نہیں فیس کریں گے تو کیا ہوگا. وہ مجھے اکثر ہنسی آتی ہے جب کوئی اسپیشلی میں دیکھتی ہوں نا جو لوگ بہت زیادہ وہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں 30 قسطیں 35 قسطیں جن میں یہی چل رہا ہے, یا سائلنس یا وائلنس, اور آخری قسط میں آ کر سب ایک دوسرے کو فیس کر کے ایک اچھی سی کنورسیشن کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں, قسط ختم, ہیپی اینڈنگ. اللہ کے بندو پہلی نہیں تو دوسری قسط میں یہ کر لیتے, اور یہی چیز پھر ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں چلاتے ہیں. سارا دن ہمارے یہ ڈرامے جو ہیں یہ چلتے چلے جاتے ہیں. ایڈرینلین رسپانس جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو امیگڈلا رکھا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا ایک ہے پورشن ہے جو ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے, اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو ہم کروشل کنورسیشن بہت اچھی کریں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے تو وہاں پر ہم 3 چیزوں میں جاتے ہیں. بیسیکلی تو اس کو فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانس ہمارے اندر اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکیں. مثلاً اگر کوئی سانپ ہے یا کوئی نقصان دینے والی چیز ہے یا کوئی مارنے لگا ہے تو ہم چیخ مار کے پیچھے ہو جائیں یا خاموشی سے پیچھے ہو جائیں, یہ فلائٹ ہوگی. ہم اسے اپنے آپ کو بچائیں, اس مشکل میں نہ پڑیں. اور اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو ہم اسے فائٹ کر سکیں, ہم اسے روک سکیں. یہ دونوں چیزیں ہمیں اس لیے دی گئی تھی, اور یہ ایڈرینلین ہارمون کا یہ رسپانس اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم اپنے سیفٹی کی طرف جائیں. لیکن ہم نے یہ کیا کہ جہاں پہ نہیں بھی فلائٹ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ فلائٹ کی, وہاں پہ بھاگنا شروع کر دیا, پیچھے جانا شروع کر دیا, اور فائٹ جو ہے ہماری جہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ ہم کر رہے ہیں, جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بول رہے ہیں, جس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے ویسے بول رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی آنا شروع ہو گیا, دیٹ از فریز. کچھ لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو فریز کرنا شروع کر دیا. تو یہ سارے جو ہیں فائٹ فلائٹ فریز, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلدی طریقے سے استعمال کرنے کے لیے دیے تھے, لیکن پروگرامنگ ہماری غلط ہو گئی, ہم وہ غلط طریقے سے اس کو استعمال کریں. سو وائی وی ہینڈل سچویشنز پورلی میکنگ سچویشن ورس. پہلا ریزن اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ بایولوجیکل بھی وجوہات ہوتی ہیں. مثلا ہر انسان کا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. جو پیسو لوگ ہیں ان کے لیے اسرٹیو ہونا, پھر کنورسیشن کا طریقہ سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے, یا وہ شائع ہیں, یا ان کو صحیح جملے نہیں سمجھ آتے, یا ان کی میچورٹی لیول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بایولوجیکلی بھی کچھ لوگوں کے اندر ایک ان بلٹ سسٹم ہے, زیادہ بولا نہیں جاتا, ان سے بات نہیں کی جاتی. کچھ لوگ ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں, جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں, اتنے اوور سینسٹیو ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی کسی کو کہیں کہ تمہیں اتنا محسوس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کا نیچر ہے وہ ABCD کے مقابلے میں زیادہ محسوس کرتا ہے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اگریسو ہوتے ہیں بائی نیچر, ٹفر ہوتے ہیں, تھوڑے کروڈ سٹائل کے شروع سے ہوتے ہیں. بچپن میں ہم بچوں کو دیکھ کے اسیس کر لیتے ہیں کہ اس کا نیچر ایسا ہے, اس کا نیچر ایسا ہے. تو یہ بایولوجیکل فیکٹرز آپ کے ہوتے ہیں. پھر کیچز اس وداؤٹ وارننگ. یہ یاد رکھنا ہے کہ بہت سی سچویشن ہماری زندگی میں وہ ہوتی ہیں جو ایک دم سے آتی ہیں, اور ہمارے پاس وارننگ نہیں ہوتی کہ آج ہم جس کے لیے چائے کا سامان تیار کر رہے ہیں, کھانے پہ کسی کو بلا رہے ہیں, کسی کا حال پوچھنے جا رہے ہیں, اسی نے ہمیں سب سے زہریلا جملہ بول دینا ہے. اس نے کوئی پچھلی ایسی کہانی نکال دینی ہے جو ہم نے امیجن نہیں کی ہوگی. آپ اپنے دیکھیں نا, شادی کرتے ہیں فیملی میں, اتنی خوشی خوشی وہ شادی ہوتی ہے, آپ حالات اچھے بنانے کے لیے دونوں فیملیز کرتی ہیں, اور کچھ دنوں بعد ہی لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے تو امیجن ہی نہیں کیا ہوتا, سوچا ہی نہیں ہوتا. requires us to improve without rehearsal. یہ ہے کہ وہ جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ریہرسل کے بغیر آپ کو یہ کام کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹھے بیٹھے اب وہ سچویشن آئی کہ نہیں میں ابھی جا کے میں تو اس کے بارے میں ورک شاپ نہیں اٹینڈ کی تھی, اس کے بارے میں پڑھا نہیں تھا, اور میں نے تو تیاری نہیں کی ہوئی تھی, تو میں ابھی بات نہیں کر رہی. وہ آپ اس سچویشن میں آ گئے ہیں, اب آپ کو وہاں بات کرنی ہے, اب آپ کو سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے, اور آپ کو فوراً سوچنا ہے میرے پاس فائٹ ہے, فلائٹ ہے, یا فیس اینڈ ہینڈل اٹ پراپرلی ہے. فوراً اس سچویشن میں اپنے آپ کو لے کے آ کے یہ دیکھنا ہے. انگیج انٹو سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر. اور ہمارے اندر جو یہ سارے سینیریو چل رہا ہوتا ہے, ایک ہماری اپنی فطرت جس پہ ہم پیدا ہوئے ہیں, دوسرا یہ کہ ایک دم سے یہ ہو گیا, تیسرا یہ ہماری کوئی تیاری نہیں تھی اس چیز کے لیے, we were not at all prepared for that, اور چوتھی چیز کیا ہوگی کہ وہاں پہ ہمارا وہ سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر, میں تو کر ہی نہیں سکتی, میرے ساتھ پھر یہ ہو جانا ہے, لوگ مجھے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, میری تو کسی نے بات ہی نہیں سمجھنی, مجھے لگتا ہے اگر میں پھر بولی نا, ایک جملہ بولی تو پھر میں نے 6 جملے بول دینے. پھر آپ اس لوپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کے لیے یہ جو ہے وہ سچویشن
ورس سے ورس جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ سچویشنز اگر ہم اور دیکھیں جہاں پر یہ کروشل کنورسیشنز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں. کک سٹارٹ یور کریئر. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ہسبینڈز ہیں, بچے ہیں, ایون ہم بھی اگر کہیں پروفیشنلی کام کر رہے ہوں, تو اگر آپ کو اچھی کروشل کنورسیشن آتی ہے تو آپ اپنی آفس انوائرمنٹ میں بھی بہت اچھی طرح پرفارم کر پاتے ہیں. ہائی پرفارمرز نو ہاؤ ٹو اسٹینڈ اپ ٹو دا باس وداؤٹ کمٹنگ کریئر سوسائڈ. آپ کے سامنے آپ کا سینئر ایک کھڑا ہوا ہے, باس کھڑا ہوا ہے, اگر آپ کو کروشل کنورسیشن آتی ہے تو آپ بہت اچھے انداز میں اس سے بات کر کے آگے موو کر سکتے ہیں. فیڈ اپ ود اے لینتھی اینڈ انہیلدی پیٹرن آف بہیویئر. یہ جب آپ ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ بہت سی چیزوں سے فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں, کوئی بہیویئر کے انہیلدی پیٹرن بن رہے ہوتے ہیں, تو تب آپ کو کروشل کنورسیشن کسی بھی ایک انسان کے ساتھ کام پہ, وہ باس ہو سکتا ہے, وہ آپ کا پیئر ہو سکتا ہے, وہ آپ سے نیچے بھی ہو سکتا ہے, ہیلپ کرے گی. تو آپ نے اس میں پیٹی ڈسکشن جو ہوتی ہیں وہ نہیں کرنی ہوتی. یو ڈونٹ ہیو ٹو چوز بٹوین بینگ آنےسٹ اینڈ بینگ افیکٹو. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ یا تو میں سچائی سے سیدھی سیدھی بات جو ہے ان کو جا کے بتا دوں, یا میں افیکٹو ہوں اور کیسے کروں. آپ کو آنےسٹ بھی ہونا ہے, افیکٹو بھی ہونا ہے, اور معاملات کو اچھی طرح سے رکھنا ہے. People who routinely hold crucial conversations and hold them well are able to express controversial and even risky opinions in a way that gets heard. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم نے کروشل کنورسیشن کے لیے ویٹ نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں کروشل کنورسیشن کریں, بڑی چیزوں میں نہ فوراً جائیں. امپروو یور آرگنائزیشن, جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. Companies' overall success depends on strategy, structure اور systems. Changing structures and systems alone did little to improve performance. بہت سی ریسرچ انہوں نے کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ادارہ کام کرتا ہے, اچھی اسٹریٹجیز کے ساتھ کرتا ہے, اچھے SOPs بناتا ہے, ہائرارکی بناتا ہے, بڑے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے, سسٹمز کو فالو کرتا ہے, تو وہ کام کر رہا ہے. لیکن اس میں سکسیس جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹرکچرز جو ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے. کیا ہے وٹس بیہائنڈ سکسیس اور فیلئر آف بیسٹ اینڈ ورسٹ کمپنی. انہوں نے باقاعدہ انٹرویوز کیے کہ جی جو کمپنی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, جو کمپنی نہیں اچھا پرفارم کر پا رہی, اس میں کیا وجہ ہے, کیا ریزنز ہیں. اور انہوں نے اس میں کیا دیکھا کہ وہاں پہ پرابلم سالونگ بھی تھی, سیفٹی بھی تھی, پروڈکٹیوٹی بھی تھی, ڈائیورسٹی کا بھی خیال تھا, کوالٹی کا بھی خیال تھا, پھر بہت ساری چیزیں اور ٹاپکس وغیرہ سب ڈسکس ہوتے تھے. دے ڈفر ان وٹ ہیپنس وین سم ون ڈز سم تھنگ رانگ. وہ یاد آتی نا جنگ احد, کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ حالات ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کروشل کنورسیشن کی, ان کو احساس بھی دلایا, لیکن اچھے انداز سے ان کو بیک اپ کر کے واپس لے کر آئے. اور پھر اس کروشل کنورسیشن کی ایک طرح سے کنفرمیشن قرآن میں آئی, اگر آپ یہ اس طرح نہ کرتے تو پھر یہ نہ ہوتا. بالکل. تو آپ جتنی مرضی چیزیں کر رہے ہیں, آپ کی کمپنی اچھے لیول پہ جائے گی, آپ کی آرگنائزیشن اچھا کام کرے گی, لیکن کیونکہ جب اس میں کوئی مسئلہ آئے گا اور وہاں پہ کنورسیشن اچھی نہ ہوئی, دونوں ایکسٹریمز پہ گئے, وائلنس یا سائلنس پہ گئے, اس کو فیس نہ کیا اور صحیح طرح فیس نہ کیا, تو آپ زیرو پہ آ جائیں گے. اوور آل ریلیشن شپس کو امپروو کرنے میں کروشل کنورسیشن رول پلے کرتی ہے. وین یو آسک ایوریج پرسن what causes couples to break up, they usually say difference of opinion. ہم اپنے بھی گھر میں دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے پتہ نہیں میں یہ سوچتی ہوں تو ہسبینڈ یہ سوچتے ہیں, میں یہ چاہتی ہوں تو وہ یہ چاہتے ہیں. ایون بچوں کے ساتھ, ایون باقی فیملی ممبرس کے ساتھ, سسرال اور میکے کے بیچ جھگڑا یہی ہے کہ وہ سسرال والے جو ہیں وہ obviously ایک طریقے سے کر رہے ہیں کام, اور وہ جو بہو ہے وہ ہر بات پہ بتاتی رہتی ہے ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا تھا, ہم تو ایسے نہیں رہتے, اور ان کے آپس میں پھر کانفلکٹ شروع. جیسے آپ نے ادھر لکھا تھا نا کروشل کنورسیشنز کی ایگزامپلز میں ریبیلیس ٹین کا, تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ میرا تو خیال ہے ایک ٹین کے ساتھ بھی ہر کنورسیشن میں کروشل کنورسیشن ہی بن جاتی ہے. ایسے ہی ہے. پھر پیپل ہیو ڈفرنٹ تھیوریز فار رننگ فیملیز. ہر ایک کا فرق, ہسبینڈ کو دیکھ لیں اور وائف کو دیکھ لیں. ان ٹروتھ ایوری ون آرگیوز اباؤٹ امپورٹنٹ ایشوز. گھروں میں, تعلقات میں یہی ہوتا ہے نا, جو اہم مسئلہ ہوتا ہے اس پہ آپ کی اپنی اپنی آرگیومنٹ چلتی رہتی ہے. میاں اور آپ کی اپنی فیملی اپوزٹ اینڈز پہ ہونا, انسان اس چکی میں بڑا پھنستا ہے, بہت بالکل نہیں سمجھ آتی کہ اب ان کو کیسے سمجھائیں اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. بالکل. بٹ ناٹ ایوری ون سپلٹس اپ, اٹس ہاؤ یو آرگیو دیٹ میٹر. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آرگیو نہیں کرنا, بات ہی نہیں کرنی, کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا,
بات کرنی پڑتی ہے. اور پتہ کیا, میں نے جب پہلی دفعہ بخاری شریف پڑھی نا, میں اتنی حیران بھی ہوئی اور میسمرائز بھی ہوئی کہ مجھے لگا کہ سبحان اللہ, اگر میں صحابہ کرام کی زندگی دیکھوں, یہ لوگ کتنا میٹر آف فیکٹ ایک بات کہہ دیتے تھے, دوسرا انسان بھی ایکسپٹ کر لیتا تھا, اچھا ناراضگی کا اظہار بھی کر دیتے تھے, اپنی ٹرو فیلنگز بتا دیتے تھے, لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا, کوئی ڈراما نہیں کریٹ ہوتا تھا. آپ سوچیں اگر آپ کا نام ڈاکیومنٹ ہو جائے, کہیں آپ نے کوئی غلطی کی تھی اور وہ کہیں پہ لکھا ہوا آ جائے, اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا جائے, آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ڈپریشن کے مریض, میرا نام آ گیا. اور آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی اصلاح کر رہے ہیں اور سب ٹھیک ہے. دیٹ مینز ان لوگوں کو کروشل کنورسیشن کرنی بہت اچھی طرح آتی تھی, اس لیے وہ اپنے معاملات کو سمیٹتے تھے کہ آپ نے بات کرنی ہے. ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا, کہ ان کو وہ آرٹ آتا تھا کہ ہم نے بات بولنی بھی ہے تو کیسے بولنی ہے. People fall in 3 categories. Those who give the threats and name calling, those who revert to silent fuming, and those who speak openly, honestly and effectively. یعنی آج اگر ہمیں یہ میسج سمجھ آ جائے کہ یہ ہماری زندگی میں ہم پورے ویک میں اسیس کرتے رہیں کہاں پہ میں خاموشی سے اندر ابلتی رہتی ہوں, کہاں پر میں غصے کا اظہار پھٹتی بھی ہوں, اور کہاں پہ مجھے کرنا کیا ہے. اگر یہ نہ بھی سمجھ آئے نا ابھی کہ جی کیسے کرنا ہے, ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھ آ جائے یہاں مجھے یہ کرنا ہے, یہاں میرا ان 3 بیہیویئرز میں سے یہ بیہیویئر ہے, اس وجہ سے مجھے رزلٹ نہیں مل رہا, اس وجہ سے میری باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہو رہی, اس وجہ سے میں کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پا رہی. Are there few crucial conversations that you have currently avoided or handling poorly? ہے ہم سب کی زندگی میں, مطلب بچوں سے, ہسبینڈ سے, وہی بات ہے میکے سے, سسرال سے, فرینڈ سے, ریلیشن شپ میں اپنے کوئی اور ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہیں, کتنے لوگوں سے ہماری کنورسیشن صحیح نہیں ہو پاتی. اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پوری کمیونٹی ہے وہ ری وائٹلائز ہو جاتی ہے. اب آپ سڑکوں پہ نکلیں, لوگوں سے جنرلی ڈیل کریں, کیونکہ ہر گھر میں کروشل کنورسیشن صحیح نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. دا ڈفرنس بٹوین دا بیسٹ اینڈ گڈ اور ورسٹ communities is not the number of problems they have. جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا تھا کہ جب انہوں نے آرگنائزیشنز کو دیکھا کہ what's the difference between good and bad organization, اس میں یہ نہیں تھا کہ پروسیجرز یہ وہ سب چیزیں ہیں, وہ ضروری ہیں, کیونکہ وہ جتنی چیزیں ان پلیس ہوں گی آپ کی کروشل کنورسیشن آسان ہو جائے گی نا. جیسے شروع میں نے کہا کہ اگر آپ کو عام گفتگو اچھی کرنی آتی ہوگی, ٹھہراؤ کے ساتھ کرنی آتی ہوگی, تو کروشل کنورسیشن آپ زیادہ اچھی طرح کر لیں گے. لیکن اگر عام گفتگو بھی, عام الفاظ کا چناؤ بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہے, باڈی لینگویج, ٹون پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, تو کروشل کنورسیشن آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گی. تو اسی طرح سے جب کمیونٹیز کو دیکھا گیا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ پرابلم سے نہیں فرق پڑتا, ہر کمیونٹی میں پرابلم ہوتی ہے. سو ڈفرنس لائز ان ہاؤ دے ڈیل ود دا پرابلمس. جو کمیونٹی سیکھ لیتی ہے کہ ہم نے مسائل کو فیس کرنا ہے اور صحیح طرح سے ہینڈل کرنا ہے, وہ گرو کر جاتی ہے. جو کمیونٹی یہ نہیں سیکھتی وہ گرو نہیں کرتی. تو اگر ہم اپنی کمیونٹی میں دیکھیں بائی لارج, کیونکہ ہمیں وہ چپ 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 سکھائی جاتی ہے, یا کچھ لوگ بس پھٹ کے سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے, آنکھیں نہ دکھاؤ تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے جی, یہاں پہ تو بلی بن کے رہنا پڑتا ہے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے, وہ ہم اپنے مسائل کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. فائنڈ اے وے ٹو انگیج ان ہیلدی ڈائلاگ, یہ اگلا اسٹیپ ہے جو ہم نے کرنا ہے, کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی مجھے وہ 2 ایکسٹریم بیہیویئرز میں نہیں جانا, مجھے فیس کر کے آگے چلنا ہے, تو اب آپ کو جو پہلا کام کرنا ہے وہ ہے افیکٹو ڈائلاگ سیکھنا ہے, اور اس پہ آج ہم بات کریں گے. اوور ہاف آف پیپل ہو آر کنوکٹڈ آف وائلنٹ کرائمز آر فرسٹ ٹائم اوفینڈرز ہو کمٹ کرائمز اگینسٹ فرینڈز اینڈ لوڈ ونز. یعنی جو بڑے بڑے مجرم بھی ہیں, جب ان کو دیکھا گیا ہے تو ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا, جو اپنے قریبی گھر والے, میاں بیوی کا جھگڑا, بچوں کے ساتھ جھگڑا, اور ایسے مسئلے مسائل. ایون یہ جو ڈرگز ہیں یہ بھی اسی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ گھروں میں آپس میں وہ تعلقات کی خرابی ہوتی ہے. ایون میاں بیوی میں بھی جب مسئلے مسائل آتے ہیں ریلیشن شپ میں, جیسے ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس میں یہ بریچز ہوتے ہیں, ریلیشن شپ بریچز بہت زیادہ ہوں تو پھر وہ ادھر ادھر انگیج ہو جاتے ہیں, ان کا ایموشنل بینک اکاؤنٹ خالی ہو چکا ہوتا ہے. Violence is often preceded by prolonged periods of silence. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ 2 ایکسٹریمز پہ رہتے ہیں نا, فرض کریں آپ نے غصے سے سختی سے بات کیا, پہ آپ خاموشی چھا جاتے ہیں, پھٹ کے ہم چپ ہو جاتے ہیں.
Since people don't know what to say or how to say, they opt for force. کہ جو ہسبینڈ ڈومیسٹک ابیوز میں ہوتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا, گھر میں شاؤٹنگ, پرابلم سالونگ صحیح نہیں, یا جو سفرنگ میں لوگ جاتے ہیں وہ بھی یہ سارے بیہیویئرز نہیں سیکھے ہوتے. اور کروشل کنورسیشن سے یہی پہ بات نہیں ختم ہوتی, آپ کی ہیلتھ بہت سفر کرتی ہے اگر آپ نہ کریں. اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو کروشل کنورسیشن سیکھنی ہوگی. امیون سسٹم ہمارا جو ہے, آرگیوئنگ فار ڈیکیڈز doesn't lessen the destructive blow of constant conflict. Weak immune system is the result. Constant conflict اگر آپ کے گھر میں چل رہا ہے تو آپ کا امیونٹی جو ہے وہ سفر کرنی شروع کر دیتی ہے. ایسے لوگ جو ہے بیمار بہت زیادہ رہتے ہیں. اسی طرح لائف تھریٹننگ ڈیزیزز جو ہیں, نیگیٹو ایموشنز وی ہولڈ, ایموشنل پین وی سفر, کانسٹنٹ بیٹرنگ وی انڈیور ایٹس اوے آور ہیلتھ. لگاتار یہ سارے ہیلتھ پرابلمز اس سے ہوتے ہیں. فیلڈ کنورسیشن نیور میک اس ہیپیئر, ہیلدیئر اور بیٹر آف. فلموں میں تو بہت ہی دکھاتے ہیں نا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا, لیکن زندگی میں آپ دیکھیں آپ جتنے ہیلدی رہتے ہیں آپ اتنا اپنے آپ کو مینٹین کر پاتے ہیں, اور جتنا آپ نفسیاتی طور پہ آپ کے ریلیشن شپ سفر کرتے ہیں آپ کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اچھا, ایک اور ٹرم بھی ہے جس پہ ہم وہی بات ہے, میں آپ کو صرف اویئرنیس دے رہی ہوں, کروشل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ تب ہوتی ہے جب کسی نے آپ سے کوئی وعدہ کیا اور وہ توڑ دیا. تو پہلے ہم کروشل کنورسیشن سیکھیں اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اگر کبھی بھی کوئی وعدہ توڑے تو اس کو ڈونٹ برش انڈر دا کارپیٹ. اس میں بھی ہمارا, اگر ہماری کروشل کنورسیشن سیکھنی ہے نا, تو جب کروشل اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے کہ بھی آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے اسے پورا نہیں کیا, تو اس میں بھی ہم یہی دو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. یا تو ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو اب وہ اللہ کو خود جواب دے گا, یا ہم دوسرا کیا کرتے ہیں اوور ریسپانسبلٹی, اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, ہم اس کے حصے کا بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. 3 ایریاز میں ہم نے جانا ہوتا ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے کنٹینٹ دیکھتے ہیں, یعنی کہ جب آپ نے اس سے کروشل اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھیلاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ کروشل کنورسیشن میں بھی سیکھیں گے. ہم کیا کرتے ہیں 1960 سے شروع کرتے ہیں بات. پہلے آپ نے یہ کیا تھا, پھر یہ وعدہ توڑا, پھر یہ توڑا, پھر یہ توڑا, اور وہ پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں فائدہ ہی نہیں آپ سے بات کرنے کا. کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے بھی صرف اس وقت کے لیے بات کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو ہم نے کام ڈیسائیڈ کیا تھا 3 دن پہلے, 5 دن پہلے, 10 دن پہلے, اس مہینے کا, اس سال کا, یہ جو فیصلہ کیا تھا, یہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, یہ آپ نے نہیں پورا کیا. وہ آپ کو بار بار یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے اگلا انسان, میں نے تب بھی تو کیا تھا, میں نے اس وقت بھی تو بات سنی تھی. آپ کے نہیں, ان باتوں کو تو ماشاءاللہ جو آپ نے صحیح کیا میں اپریشیٹ کرتی ہوں, جو آپ نے صحیح نہیں کیا اس کی بھی مجھے فکر ہے, لیکن اس وقت میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی. یہ اس پہ بات کریں بھی میرے ساتھ, آپ اس سے ہلتے نہیں ہیں. ایموشنل ہوئے بغیر آپ نے کرنا ہے. جب آپ کو کروشل کنورسیشن کا طریقہ آئے گا, کیونکہ اس میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کروشل اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے. پھر آپ نے پیٹرن دیکھنا ہے. پیٹرن کیا ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں خاص طور پہ کروشل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہتے ہیں میں اس کو میسج کر دوں گی, فیس نہیں کرتے. کیا کرنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کروشل اکاؤنٹیبلٹی افیکٹو ہی نہیں ہوتی, فیس کرنا چاہیے, آپ کو بیٹھ کے سامنے بات کرنی ہے. ہم نے سیکھی ہے یہ کروشل ٹاکنگ, دوسرے کو تو نہیں آتی نا, پھر اپنی طرف سے مطلب غصے میں آ جائے, بات بگڑ جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے تو دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوتا ہے, ہم سیکھ بھی جائے کہ اس کو تو نہیں آتی, اس کو کیسے ڈیل کریں گے. مطلب جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تو کیا کرتے ہیں ہم, انگلی ٹیڑھی کرتے ہیں. جب انگلی ٹیڑھی کرتے گھی نکل آتا ہے نا. آپ کا طریقہ جب صحیح ہوتا ہے, صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کرنا چاہیے سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا, ایسے کر کے نکال لو, تو آپ نکال لیتے ہیں. یہی تو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے ڈیل کیا تو دوسرے انسان کو آپ آپشن نہیں چھوڑتے. مشکل نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, صرف دل دھڑکتا ہے اندر سے, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے, ہم نے یہ پریکٹس نہیں کیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا کانشیس ہو کے کروشل کنورسیشن کرتے ہیں آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے, اور آپ اتنے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہو گیا. اور مزے کی بات یہ کہ اگر اگلا مثلا اگر اب آپس میں بھی ہے نا, اب آپ سب نے کروشل کنورسیشن انشاءاللہ سیکھ لی, جب آپ آپس میں بھی کریں گے نا دوسرے انسان کو سمجھ بھی آ جائے گی کروشل کنورسیشن کر رہی ہے, لیکن آپ اس کو فالو کریں گے, آپ اس کے مطابق کام کریں گے. آپ کبھی بھی دل میں نہیں سوچ سکیں گے یہ چلاکی کر رہی ہے, میرے ساتھ کروشل کنورسیشن کر رہی ہے, میں اس کی بات نہیں سنوں. اس پر لاجک اتنا آ جاتا ہے کہ پھر وہ دوسرے بندے کے پاس ہم آپشن نہیں چھوڑیں گے, آپشن نہیں رہتی. تو ایک تو فیس ٹو فیس کرنی ہے وہ والی کنورسیشن, دوسرا ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل, ڈیلے نہیں کرنا, کیونکہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے کیا ہوگا, اب وہ بات یا تو بگڑ جائے گی یا آپ اگریسو ہو جائیں گے, یا آپ کے ایموشنز آئیں گے, یا وہ انسان پھیل جائے گا. اچھا, جیسے کوئی
सिचुएशन आई, आपने 2-4 दिन उसको मतलब आप खामोश रही, उसके बाद फिर आपने पूरा प्लान किया कि मुझे क्या करना है, ऐसे ये तो है ना। देखिए आपको कई दफा सोचना होता है, किसी बात के लिए हो सकता है आप 2 हफ्ते ले लें, प्रॉब्लम, किसी के लिए आप 1 महीना भी ले लें, लेकिन ये नहीं है कि साल हर साल गुजर गए और आप उस पर बैठे हुए। लेकिन उस दिनों में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना तैयारी करके करना है। एवरीवन इज अकाउंटेबल, ये भी याद रखना है कि पैटर्न ये होता है कि आप खुद भी अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में उस वक्त सोच लेते हैं कि भी जैसे लोन किसी को दिया, पेपर पे डॉक्यूमेंट नहीं किया, अब वो जाके उस पैटर्न को देखते हैं तो कहते हैं बस मेरा भी ये कसूर था, मुझे करना चाहिए था। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं क्रूशियल अकाउंटेबिलिटी की बात गुफ्तगू करूं लेकिन मुझे कुछ हासिल ना हो, बात लेकिन जरूर कर लें, ये ना करें कि उस बात को छोड़ दें। और रिलेशनशिप क्या होता है? कंट्रोल ऑफ इमोशंस और इफेक्ट्स ड्यू टू द चैलेंज। आपको रिलेशनशिप को सेव करना है, ये आपका टारगेट होता है कि हमने उस रिलेशनशिप को सेव करना है। हम फिर उस रिलेशनशिप को बिल्कुल बम्बार्ड कर देते हैं।